بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں قاری محمد اویس اسلمی۔ ناظرین کرام، شعبہ حفظ کلاس کے طلباء کرام کے لیے تجوید کورس کا لیسن نمبر 73 73واں سبق قواعد متفرقہ میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے صاد اور سین والے کلمات۔ قرآن کریم میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لیے بڑی خاص ہے علم و تجوید کے اس سبق کے حوالے سے، کیونکہ یہ واحد ایسا علم ہے جس کے جاننے کے ساتھ ہی آپ قرآن پاک کو تلفظ و درستگی کے ساتھ اور قرآنی حروف کو عمدگی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ناممکن ہے کہ آپ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ تو آج ہمارا جو لیسن ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ صاد اور سین والے کلمات جو ہیں یہ قرآن کریم میں 4 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر صاد لکھا ہوتا ہے۔ تو آج آپ یہ معلوم کریں گے کہ وہاں پر اگر صاد لکھا ہوتا ہے تو سین پڑھیں گے یا صاد ہی پڑھیں گے۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ پڑھتے وقت غلطی کرتے ہیں، تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ اب یہاں پر صاد لکھا ہوا ہے تو ہم نے اوپر سین بھی لکھا ہوا ہے، صاد کے اوپر سین بھی لکھا ہوا ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ پوری شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے انشاءاللہ عزیز۔ یہ آپ پڑھتے وقت جب اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عزیز جب بھی آپ پڑھیں گے تو کسی قسم کی غلطی نہیں کریں گے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے صاد اور سین والے کلمات۔ قواعد متفرقہ میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے صاد اور سین والے کلمات۔ قرآن کریم میں 4 کلمات ایسے ہیں جہاں پر صاد لکھا ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 کون سا پہلا مقام کیا ہے؟ یبسطو، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے گا پڑھتے وقت کے اوپر سین لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تو یاد رکھیے پہلا جو مقام ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، تو آپ نے یہاں پر آپ نے سین پڑھنا ہے۔ قرات روایت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس میں آپ اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھیں گے اس کو سین پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ تو واللہ یقبض آگے آتا ہے یبسط، تو آپ نے سین پڑھنا ہے، صاد نہیں پڑھنا۔ پہلا مقام ہے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، یبسط، تو یہاں پر صاد کی جگہ سین پڑھنا ہے قرات امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نزدیک، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھیں گے؟ یبسط، صاد نہیں پڑھیں گے بلکہ سین پڑھیں گے، یبسط یبسط یبسط، ٹھیک ہے؟ سین پڑھیں گے۔ یہ دوسرا مقام ہے سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 69 میں آپ نے بس تو صاد لکھا ہوا ہے، اوپر کورل میں جو ہے نا بریکٹ میں سین لکھا ہوا ہے، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کو صاد نہیں سین پڑھنا ہے قرات امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو 2 مقام آپ نے سمجھ لیے۔ پہلا مقام سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 245، سین پڑھنی ہے، صاد کی جگہ سین پڑھنی ہے۔ دوسرا مقام سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 69، صاد کی جگہ سین پڑھنی ہے۔ تیسرا مقام آ جاتا ہے سورہ طور آیت نمبر 37 پارہ نمبر 27۔ اب اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ اس کو آپ 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون۔ مسیطرون سین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسیطرون بھی پڑھ سکتے ہیں، مسیطرون بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور آگے آ جاتا ہے اینڈ پہ مقام آ جاتا ہے چوتھے نمبر پہ سورہ غاشیہ آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 22 پارہ نمبر 30، پارہ نمبر 30 سورہ غاشیہ آیت نمبر 22، بمسیطر لست علیہم بمسیطر، لست علیہم
بمسیطر، تو یہاں پر آپ نے صاد ہی پڑھنا ہے۔ اب میں مختصر آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ پہلے دو مقام ہے یبسط سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں آپ نے سین پڑھنا ہے، بسطہ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں آپ نے سین پڑھنا ہے روایت امام حفص رحمۃ اللہ کے مطابق۔ تیسرے مقام پہ آ جاتا ہے ام ہم المسیطرون، یہ سورہ طور ہے آیت نمبر 37 ہے، تو یہاں پر آپ کو اختیار ہے، آپ صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے بمسیطر، یہ سورہ غاشیہ ہے آیت نمبر 22 ہے اور پارہ نمبر 30 ہے، تو یہاں پر آپ کیا پڑھیں گے؟ صاد ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین کرام یقین ہے کہ آپ کو صاد اور سین والے کلمات کا جو ہے وہ علم ہو گیا ہوگا، اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری یہ ریلی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا دبا دیجیے، ٹچ کر دیجیے، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ اب تک پہنچتی رہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ میں آپ کو قرآن پاک جو ہے وہ سکھاتا رہوں، قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے، تو اسی لیے آپ نے اس چینل کو آگے بھی کیا کرنا ہے؟ شیئر کرنا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم